شیخ جعفر آل کاشف الغطا کی نسل سے شیخ محمد حسین آل کاشف الغطا ہیں جو بہت بڑے اپنے زمانے کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اچھا، شیخ جعفر آل کاشف الغطا کے متعلق ایک بات اور کہ اتنی دیکھیے عمل بھی ایسے ہونا چاہیے نا، یہ جو عمل ہوتا ہے یہ اصلاً لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ظاہر مرجع تھے، ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ بھی آتا تھا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرح سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ پورا بیت المال غریبوں میں تقسیم کر کے پورا خالی کر کے مولا وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ پروردگار جو کچھ تو نے دیا تھا سارا تیرے لوگوں میں تقسیم کر دیا، پورا بیت المال خالی ہے، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں بچا کہ جس تک یہ چیز پہنچی نہ ہو، پھر 2 رکعت نماز۔ تو یہی ان کا بھی طریقہ کار تھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے بہت بڑی لوگ مجمع تھا مقتدی وقت کا، تو ایک سید ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے کچھ رقم چاہیے۔ کہا کہ آج تو میں سارا جتنا اموال میرے پاس آئے تھے سارے میں نے تقسیم کر دیے۔ اچھا دیکھیے، بہت سارے عربوں میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، غصے سے اس عرب نے ان کے منہ پر آ کر تھوک دیا۔ شیخ جعفر آل کاشف الغطا جو مرجع تقلید ہیں، غصے سے آ کر تھوک دیا۔ کیا کہا کہ جب مجھے ضرورت ہے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ آج بھی لوگ علماء وغیرہ کو الزام لگاتے ہیں ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں ہمیں دیتے نہیں ہیں وغیرہ، اس کے الگ باتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اب دیکھا جائے تو شیخ جعفر آل کاشف الغطا کو کتنا غصہ آنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیا کیا، وہ سید نے جو چہرے پر تھوکا تھا انہوں نے اس تھوک کو اپنے پورے چہرے پر مل لیا، اپنا امامہ اتارا اور حاضرین کے اندر چلے اپنے امامہ لے کے کہ جو شخص بھی مجھ کو اپنا مرجع تقلید اور رہنما مانتا ہے وہ اس سید کی امداد کے لیے اس میں کچھ پیسے ڈالے۔ تھوڑی دیر میں بہت سا پیسہ جمع ہو گیا اور سید کو دیا، وہ سید قدموں کے اندر گر گیا ان کے اور کہا کہ آغا میں بہت یعنی شرمندہ ہو گیا ہو، یعنی اس وقت وہ اگر غصہ دکھاتے لوگوں سے اس کی مثلا پٹائی کروا دیتے، کتنا توہین آمیز سلوک کیا تھا، لیکن کیا قوت برداشت سے کام لیا۔ تو دیکھیے جب آدمی اتنا زیادہ، یہ نہیں کہ ہمارے کسی نے ہماری ذرا سی برائی کر دی ہم ساری زندگی اس کی شکل نہیں دیکھیں گے، اب اس نے 1 سنائی تو ہم اس کو 10 سنائیں گے، تو یہ کیا ہوا، پھر ہماری روح بھی بلند نہیں ہوتی۔